السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے چند حقوق کی ادائیگی کا پابند بنایا ہے۔ جب تک یہ انسان وہ حقوق ادا کرتا رہے گا، یقیناً پروردگار اس کے حق میں بھی بہتر فرمائے گا۔ مسلمان جب اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص دعا کی جاتی ہے اور اس دعا کے لیے زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، چلے جانے والا اب ہماری وفاؤں کا مستحق ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہماری اکثریت ایسے موقعوں پہ بت بنی کھڑی ہوتی ہے، نہیں جانتی کہ اس میت کے ساتھ کیسے وفا کی جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں اور فیملی رشتہ داروں میں اس کو شیئر کیجئے۔ اب میں بتاتی ہوں، میت کے حق میں خلوص دل سے دعا کرنا ہے، اس سے وفا کا اظہار ہے۔ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہارا بھائی جو حبشہ کا بادشاہ ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو صحابہ کرام نے صفحہ بندی کی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کی مغفرت کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ تو دوستو، نماز جنازہ بھی اصل میں میت کے لیے دعائے مغفرت کی ہی ایک شکل ہے۔ وہ رؤوف و رحیم ہیں۔ پیغمبر ایسے موقع پر میت سے خوب ہمدردی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس میں کثرت سے دعائیں پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کاش آج یہ میرا جنازہ ہوتا اور مجھے یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے۔ اور پھر مجھے ایک میت کے ساتھ وفا کا حکم دیتے ہوئے بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے لگو تو خلوص دل سے دعا کیا کرو۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم میت کا جنازہ پڑھنا اپنے اوپر ایک حق تو سمجھتے ہیں، پھر اس کی ادائیگی کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کے سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے جنازہ کی ادائیگی میں پہنچتے ہیں، مگر وہاں جنازہ کی ادائیگی کے دوران بالکل خاموش کھڑے نہیں رہتے اور جانتے نہیں مغفرت کے لیے کیا دعا کرنی ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے اور فریب ہے اس میت کے ساتھ جو اپنی زندگی میں ہمیں بہت پیارا تھا، جس نے ہر موڑ پر ہمارے ساتھ وفائیں کی، ہماری خاطر اس نے اپنوں اور بیگانوں کی دشمنیاں لیں، ہمارا مخلص ہونے کا حق ادا کیا ہمارے ساتھ۔ اب جب اسے ہماری وفاؤں کی ضرورت تھی، ہماری خلوص بھری دعاؤں کی ضرورت تھی، ہماری سفارش کی ضرورت تھی، تو ہم نے خاموشی برتتے ہوئے اس سے ایسے سلوک کیا جیسے شیطان بھی شرماتا ہوگا۔ جو لوگ زندہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا رکھتا ہے، ہم مرے ہوئے انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اتم ظریفی یہ ہے کہ چند لوگ میت کے ساتھ اپنا وفاداری اور رحم و کرم کا درس دیتے ہوئے نہیں تھکتے اور میت کی موجودگی میں لواحقین کی ہمدردیاں حاصل سمیٹنے کے لیے اس کی خوب تعریفیں کرتے ہوئے زمین و آسمان کے قلعے تک ملا دیتے ہیں، مگر اس میت کے حق میں گڑ گڑا کر خشوع و خضوع سے اخلاص سے دعائیں کرنے کے بجائے منٹوں سیکنڈوں میں جنازہ پڑھ کر ہمدردی اور خیر خوبی کا بھی جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیملی فرینڈز میں اور رشتہ داروں میں شیئر کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو اب تک وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہوں گے۔ لوگوں کو تو آپ مرتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، خدا را سب کے مرنے پر جب جاتے ہو آپ لوگ تو اچھے سے درود ابراہیمی اور سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ آرام سکون سے اور تسلی سے پڑھیں۔ سمجھ سے بالا تر ہے کیسے اتنے مختصر سے وقت میں سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی اور میت کے حق میں دعا مکمل کر دیتے ہیں علماء لوگ۔ خدا را علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر میت سے وفاداری کریں، وسط
ظریف کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید دعائیں بھی پڑھیں جو احادیث میں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ واقعی ہمدرد اور خیر خواہ ہیں تو میت کا آخری حق وفا کی شکل میں ادا کریں اور اخلاص بھری دعاؤں سے اسے رخصت کریں تاکہ کل جب آپ کا جنازہ تیار ہو، آپ کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہو تو آپ اس سے بھی وفا کی جائے۔ یعنی کہ جب آپ کو دعائیں کی ضرورت ہوتی ہے مرنے کے ٹائم، تو لوگ بھی اسی طریقے سے دعا کریں جیسا کہ آپ کرتے ہیں، تو آپ سے بھی وفا کی جائے گی۔ اور بالخصوص اپنی اولاد کو جنازے کی دعائیں ضرور یاد کروائیے گا تاکہ اور نہ صحیح آپ کی اپنی اولاد تو آپ کو دھوکہ فریب سے اجتناب کرتے ہوئے دعاؤں کے تحفوں سے سپرد خاک کر سکے۔ یاد رکھیں، آج جو بھی ہے کل وہی آپ کاٹیں گے، یعنی کہ جو آپ آج بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ یہ تو مشہور کہاوت ہے، جیسا آج کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہٰذا خود بھی جنازے کی دعائیں یاد کریں، اپنے متعلقین کو بھی یاد کروائیں تاکہ کل کلاں آپ کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے اس دنیا سے۔ اور محبتیں بانٹیں، اپنی اصلاح کریں اور انسانیت سے وفا کریں اور ہر ایک کو اچھا درس دیں کہ وہ آپ کے مرنے پر آپ کے ساتھ پوری اور ہمدردی اور وفاداری کے ساتھ آپ کے لیے کلام پاک پڑھے اور آپ کو بخشے، آپ کی اولاد آپ کو بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومین کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ عارضی دنیا ہے، اس کے لیے آپ اتنا تردد کرتے ہیں، اتنا کچھ کرتے ہیں۔ آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ عاجزی فرمائیں گے اور آپ کے لیے نرمی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے گا اگر کبھی پوسٹ سامنے آ جائے۔ اپنی زندگی میں بھی دعا کر سکتے ہیں اپنے مرنے کے بعد کہ ہمارے آنے والی زندگی اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اوکے پھر، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔